بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، معراج کا موضوع ہے گناہوں سے بچنا۔ سامعین، گناہوں سے بچنا اللہ تعالیٰ کی رضا سکون قلب کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ بے شک کہ سامعین، اس کے نتیجے میں انسان کو دنیا میں برکتیں اور آخرت میں مغفرت اور جنت کی نعمتیں حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک سامعین، گناہوں سے بچنے کے بے شمار روحانی اور اخلاقی فائدے ہیں۔ بے شک قسم نمبر 1 کے گناہوں کی معافی سے جنت کا حصول۔ قسم قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے کہ اگر تم بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ مٹا دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام جنت میں داخل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ قسم نمبر 2 کے دعاؤں کی قبولیت اور مشکلات سے نجات۔ قسم گناہوں سے دوری اور استغفار کی عادت انسان کی زندگی کی تنگیوں کو دور کرتی ہے اور اسے ناگہانی مشکلات سے محفوظ رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک قسم نمبر 3 کے دل کا سکون اور نصرت الہی۔ قسم گناہوں سے بچنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے اور برائیوں کو چھوڑنے سے ضمیر مطمئن اور دل صاف رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک قسم سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جائے اور اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہ ہو جو ان گناہوں کو ختم کر سکے تو اللہ تعالیٰ اسے غم کی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم، رنج اور ذہنی تکلیف کی ایک نہایت حکیمانہ حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ انسان جب گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے پاس اتنی نیکیاں، توبہ یا اعمال نہیں ہوتے جو ان گناہوں کی تلافی کر سکے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے فوراً پکڑنے کی بجائے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ آزمائش سزا نہیں بلکہ صفائی کا ذریعہ ہوتی ہے تاکہ بندہ دنیا ہی میں ہلکا ہو جائے اور آخرت میں سخت حساب سے بچ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غم کے وقت مایوس یا شاکی ہونے کی بجائے صبر اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہی آنسو، یہی دل کی ٹوٹن اور یہی آزمائش ہمارے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہو اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہی ہو۔ بے شک کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے۔ بے شک سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ سامعین، توبہ سے گناہ معاف ہی نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مرتبہ بھی بلند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جب وہ کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے تو ایسی توبہ کرتا ہے کہ وہ توبہ سے بعض اوقات منتہا کمال کو پہنچا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سمجھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند فرماتا ہے کہ سورہ بقرہ میں ارشاد پاک ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کرے اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک و صاف رہے۔ سبحان اللہ۔ اور سمجھیں، اس کے علاوہ توبہ سے برائیاں اچھائیوں میں بدل دی جاتی ہیں کہ گناہ کے بعد بندہ توبہ کرتا ہے، اسے شرمساری ہوتی ہے اور وہ بارگاہ الہی میں گڑ گڑاتا ہے، روتا دھوتا ہے اور اسے ندامت محسوس ہوتی ہے۔ قسم سے بخاری سے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے نقل کرتے ہیں، یعنی کہ حدیث قدسی ہے کہ کسی بندے نے کوئی گناہ کیا اور شرمسار ہو کر کہا، اے میرے رب، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو مجھے بخش دے۔ پھر اس کے رب نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، کیا میرے بندے کو علم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اسے گناہ پر پکڑتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ پھر وہ انسان گناہ سے باز رہا جب تک اللہ نے چاہا، پھر گناہ کر بیٹھا۔ اس نے پھر کہا، کیا میرے رب، مجھ سے دوسرا گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اسے گناہ پر پکڑتا ہے، میں نے اس وجہ سے اپنے بندے کو بخش دیا، بس اسے چاہیے کہ جو چاہے کرے۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، توبہ تمام برائیوں گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور توبہ کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں جو تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہو۔ بے شک کہ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے کم تر ہر گناہ کی کہ جس کے لیے چاہتا ہے بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔
مثلا اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں توبہ کے متعلق شاہ فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ میرے وہ بندوں کی جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ سامنے ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ معاذ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جہاں کہیں بھی ہو برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو کہ نیکی برائی کو ختم کر دیتی ہے، اور لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ سبحان اللہ۔ سامنے ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو جو مصیبت و تکلیف، رنج و غم اور اذیت پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی خطائیں اور گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو گناہوں سے بچنے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی پابند بنائے، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین ثم آمین۔